إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت عبد القیس کا وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، یہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج ایک بہت بڑے قافلے کی شکل میں پہلی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، سواریوں پر سوار ہیں، ہر سواری پر زیادہ راہ ہے، اس لیے کہ ایک طویل سفر طے کر کے یہ لوگ آئے ہیں۔ جو ہی یہ مدینہ میں داخل ہوئے اور جو ہی ان کو معلوم ہوا کہ سامنے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دم جذباتی ہو گئے اور سواریوں سے چھلانگ لگا دی، سامان سواریوں کے اوپر، جانوروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، سواریوں سے چھلانگ لگاتے ہوئے سارے کے سارے ٹوٹ پڑے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں چومنے لگ گئے۔ رش بڑھ گئی ہے، سب نبی علیہ السلام کے پاؤں چومے جا رہے۔ صرف ایک آدمی تھا اشج، اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، پتہ چل گیا، لیکن وہ ایک ترتیب کے مطابق سواری سے اترا، سامان اتارا اور سواری کو جا کر باندھا اور پھر اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے احترام، ادب اور تعظیم کے ساتھ اللہ کے پیغمبر سے ملاقات کی
مگر آپ کے پاؤں نہیں چومے، یوں گرا نہیں۔ جب سکون ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حکیمانہ انداز سمجھانے کا کہ دل برداشتہ نہ ہوں، دل نہ ٹوٹے، اور ان کو صحیح بات بھی بتا دی جائے۔ جب سب بیٹھ گئے، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہا جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر سواری سے چھلانگ نہیں لگائی تھی، کودا نہیں تھا، سواری کو اس کے حال پہ چھوڑا نہیں تھا، بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ آیا تھا، اور جو گرا نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں کو چوما نہیں تھا، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات بتائی سب کے سامنے، اور مقصود پوری قوم کو سمجھانا تھا۔ فرمایا کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، اے بھائی تیرے اندر میں نے دیکھا ہے کہ دو عادتیں ہیں، دو صفتیں میں نے تیرے اندر دیکھی ہیں، سن لے اللہ تعالیٰ ان دونوں صفتوں کو پسند کرتا ہے۔ تیرے اندر دو صفتیں ہیں، تیرے اندر پوری قوم سن رہی، یہ ہے نصیحت کرنے کا ایک مبارک اسلوب، سمجھانے کا ایک نرالا منفرد انداز۔ ان فیک خصلتین، تیرے اندر دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں، تیری دو خوبیاں، یحبہم اللہ، اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کو دونوں پسند ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا کہ الحلم والاناء، تیرے اندر ایک خصلت یہ ہے کہ تو بردبار ہے، جذباتی نہیں، تو تحمل مزاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حلم پسند ہے، بردباری پسند ہے، تحمل مزاجی پسند ہے، اور تیرے اندر تحمل مزاجی ہے، تو جذباتی نہیں، اللہ کی پسند ہے۔ والاناء، اور دوسری صفت اندر عنایت کی ہے۔ عنایت کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکتا نہیں، تو ایک اللہ کے آگے جھکتا ہے، اپنی جبین کو رکھتا ہے تو ایک اللہ کے آگے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں رکھتا۔ یہ تیرے اندر صفت ہے، اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ بنیادی نقطہ اپنی گزشتہ جمعہ والی ترتیب کو قائم رکھتے ہوئے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ، جب کبھی بھی کسی قوم میں شرک پھیلا ہے، گمراہی کی ابتدا ہوئی، اس کا سبب غلو ہے، اس کا سبب غلو ہے، اور غلو کا معنی ہے کسی ہستی کی تعظیم میں، کسی ہستی کے ادب میں، کسی ہستی کے احترام اور محبت میں حد سے آگے نکل جانا، کسی ہستی کا احترام جو کہ شرعاً ثابت ہے، کسی ہستی سے محبت کرنا جو شرعاً ثابت ہو، اس احترام میں اور محبت میں آگے نکل جانا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ اور جب کبھی بھی کسی قوم کے اندر غلو آیا ہے تو شرک کی اور گمراہی کی ابتدا ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام نے اشج کو مخاطب کر کے پوری قوم کو واضح طور پر نصیحت کر دی کہ طریقہ کار جو اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے، جو طریقہ کار تم نے اختیار کیا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔
اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی طرف خطاب کیا اور اس میں بھی ان لوگوں کو نصیحت کرنی تھی. فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم. اور میرے ساتھیوں خیال کرنا، مجھے کہیں اس قدر نہیں بڑھا دینا، آگے لے جانا، کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم، جس طرح عیسائی عیسیٰ بن مریم کو آگے لے کے چلے گئے تھے. محبت میں غلو کیا، نبوت سے اٹھایا، الوہیت تک پہنچا دیا. محبت میں غلو آ جاتا ہے تو بسا اوقات امامت سے بڑھا کر اس کو نبوت تک بندہ لے جاتا ہے، نبوت سے اٹھا کر اس کو الوہیت تک لے جاتا ہے. یہ غلو ہے. فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم. خیال کرنا، عیسیٰ بن مریم کو جس طرح عیسائیوں نے بڑھا کر آگے جو ان کا مقام تھا، مقام نبوت، اٹھا کر الوہیت تک لے گیا، ایسا نہیں کرنا. یہ غلو ہے. یہ جو حدیثیں گزشتہ جمعہ میں نے سنائی تھی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو یہود پر، لعنت ہو نصارہ پر. اور یہاں ان لوگوں کو بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع زندگی میں بعض قوموں پہ لعنت بھیجی تھی، اور پھر مدنی دور میں نبی علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ اللہ آج تک جن قوموں پر میں نے لعنت بھی بھیجی ہے ان لعنتوں کو رحمتوں میں تبدیل کر دے. یہاں ان لوگوں کو بھی رد ہے، اس لیے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے یہود نصارہ پر جو نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے یہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی وفات سے 4 دن پہلے کی بات ہے. وفات سے 4 دن پہلے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ جو کچھ انہوں نے کیا تعظیماً کیا، احتراماً کیا. غلو میں پڑ گئے. حضرات اہل سنت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے. اہل سنت سے مراد شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، یہ سب اہل سنت میں. اہل سنت کے اس نقطے پر اتفاق ہے کہ پکی قبر بنانا ناجائز ہے. اتفاق. بعض مسائل میں اختلاف ہے، قربانی کے بعد مسائل، نماز کے بعد مسائل، اختلاف. اس نقطے پر اتفاق ہے کہ پکی قبر بنانا ناجائز ہے، مگر اس کے باوجود پکی قبریں بنائی جا رہی ہیں. کیوں؟ یہ محبت میں غلو کی وجہ سے. اور نظام قبور اگر درست ہو جائے کسی علاقے میں، کسی خطے میں، کسی ملک میں، اگر نظام قبور شریعت کے مطابق ہو جائے، اللہ کی قسم اس ملک سے شرک کا جنازہ نکل جائے گا. شرک کی جڑ نظام قبور کی وجہ سے. قربان جائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جائے علماء سے پوچھے، کسی بھی سنی عالم سے پوچھے کہ شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ کوئی شخص میت کو
دفنانے کے وقت کے علاوہ قبرستان نہیں جا سکتا. کیوں منع کیا تھا؟ سوچے کیوں منع کیا تھا؟ اس لیے کہ دور جاہلیت میں شرک کی جڑ یہ قبور تھی. یہودی شرک میں غرق تھے، سبب یہی قبریں تھے. نصرانی شرک میں غرق تھے، انہی قبور کے آگے جھکے ہوئے تھے. سختی کے ساتھ فرمایا کہ خبردار، جب کوئی فوت ہو جائے جاؤ اس کو دفناؤ، اس کے علاوہ کوئی شخص قبرستان نہیں جا سکتا. اس لیے قوم اسلام میں داخل ہو رہی ہے، لیکن ان کی تربیت کے لیے ایک وقت چاہیے، ان کی اصلاح کے لیے ایک وقت چاہیے، ان کو عقیدہ سمجھانے کے لیے ایک وقت چاہیے. اس لیے روک دیا کہ کوئی جاہل، اس لیے کہ جو کچھ خرافات ہو رہی تھی یہی کچھ ہو رہا تھا، منع کر دی، کوئی نہیں جا سکتا. اس کے بعد جب امت کو عقیدہ بتا دیا گیا، توحید کا نقطہ سمجھا دیا گیا، امت کے دل و دماغ میں قبور کی شرعی حیثیت سامنے آ گئی. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا سن لو، قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها. لوگوں میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، فزوروها، اب جایا کرو، اب جایا کرو. اصلاح ہو چکی، ایک منہج ان کو مل چکا. فرمایا کہ اب جایا کرو. اب قبرستان میں جانے کے مقصد بھی دو ہیں، فإنها تذکر الآخرہ وتزہد الدنیا. ایک نقطہ تو یہ ہے کہ قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں بھی آخرت یاد آ جائے، تمہیں بھی اپنی موت یاد آ جائے. تمہارے دل و دماغ میں اگر فطور آ بھی جائے، جب قبرستان جاؤ گے تو فطور نکل جائے گا کہ یہ لوگ بھی تھے، آج مٹی کے ڈھیر کے نیچے یہ آ چکے ہیں، ہم سے بہتر ہستیاں تھیں، ان کا مقام ہم سے کہیں زیادہ تھا، آج یہ چلے گئے، ہم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا. فإنها تذکر الآخرہ وتزہد الدنیا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا جو دنیا کے ساتھ تمہاری محبت بڑھ گئی ہے اس پر بھی کمی ہو جائے گی. اب جائے گا. پہلے روکا، تربیت دی. کیوں روکا؟ در حقیقت شرک کی جڑ کا خاتمہ کرنا تھا، اور جو کچھ دور جاہلیت میں ہو رہا تھا اس کا بنیادی سبب یہی چیز تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا تھا، سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیے؟ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ نہیں. پہلا کام کیا کیا؟ 360 جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو گرایا. اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام میں آ کے جاؤ، بیت اللہ کے بت تو گر چکے، اب جاؤ، اب رخ کرو قبرستان کا، اب رخ کرو قبرستان کا. اور جو قبر بھی ایک بالغ سے زیادہ ابری ہوئی نظر آ جائے اس کو برابر کر دو. جائے ہر عالم سے پوچھے یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک عالم اس حدیث کا انکار کر کے دکھلائے. آج پہلا دن ہے، پہلا کام یہی کیا جا رہا ہے. کیوں؟ ان قبور کو برابر کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ غلو یہی سے ہے. فرمایا کہ جاؤ، جہاں کہیں تمہیں مورتیاں نظر آئیں ان مورتیوں کو بھی تباہ و برباد کر دو. پہلے کام یہی کیے گئے. تو میں کر رہا تھا جب قوم میں غلو آ جاتا ہے، غلو، قل یا اہل کتاب، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اہل کتاب کو، یہود نصارہ فرما دیں، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، حق کی اتباع میں
غلو اختیار نہ کرنا. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا. اور تم نے ان لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا جنہوں نے خواہشات کی پوجا کی، خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو بھی گمراہ کیا. وضلوا عن سواء السبیل، ایسے گمراہ ہوئے کہ صراط مستقیم سے بھٹک گئے. احترام ہے، محبت ہے، قائم ہے، صرف شرک کو تباہ کرنے کے لیے تاکہ شرک کی بو تک بھی نہ آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، خبردار قبر کو پکی نہیں بنانا. میں نے کہا کہ سب پہ اتفاق ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. اس کے باوجود محبت میں غلو ہے. جب کسی شخصیت کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، زندگی میں ان کے پاؤں چومے جاتے، ان کو سجدے کیے جاتے، جب وہ شخصیت چلی جائے پھر ان کی قبر کو چومنا گچ کر دیا جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے منع کیا. او یقعد علیہ، اور فرمایا کہ خبردار کسی قبر کے اوپر مجاور بن کر نہیں بیٹھنا. اس نقطے پر بھی اتفاق ہے، اس نقطے پر بھی اہل سنت کا اتفاق ہے. جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں میں واضح کر دیتا ہوں کہ اس میں فلاں کا موقف یہ ہے، فلاں کا موقف یہ ہے. یہاں شافعیوں کا، حنبلیوں کا، حنفیوں کا، مالکیوں کا اتفاق ہے کہ کسی بھی، چاہے وہ کتنی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، کسی بھی قبر پہ مجاور بن کے بیٹھنا حرام. لیکن محبت میں غلو ہے، عقیدت میں غلو ہے، تعظیم اور احترام میں غلو ہے، مجاوریت ہے. او ان یبنى علیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار میں تمہیں سختی کے ساتھ منع کر رہا ہوں کہ قبر کے اوپر عمارت مت بناؤ. اس نقطے پر بھی اہل سنت کا اتفاق کہ قبر پر عمارت بنانا ناجائز ہے. اس کے باوجود غلو ہے، محبت میں غلو ہے. عمارتیں بھی ہیں، قبریں پکی ہیں، مجاورت بھی ہے، سب کچھ. یہ غلو ہے. میں نے کہا کہ یہ غلو فتنے کی جڑ ہے. آدمی جب جذباتی ہو جاتا ہے، محبت میں اندھا ہو جاتا ہے، تو پھر پتہ نہیں وہ کیا کہہ دیتا ہے. اور دین جذبات نہیں ہے، دین جنون نہیں ہے. ہاں جذباتی قسم کے لوگ آتے تھے اور اس طرح کے جملے کہہ دیتے تھے، لیکن قربان جائے جو ہی میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرماتے، اس کے بعد ان کی زبان سے اس طرح کا جملہ نکلتا ہی نہیں تھا. جذباتی ہو کر ایک دیہاتی نے کہہ دیا، یہ بھی محبت تھی مگر اس میں غلو تھا. کہہ دیا کہ ما شاء اللہ ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو اللہ کا رسول چاہے. یہ کہہ دیا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے، جبکہ یہ غلو، یہ کوئی احترام نہیں تھا، یہ محبت میں غلو تھا اور اس میں شرک کی بو آ رہی تھی. لیکن چونکہ سادگی کی بنا پر جذباتی ہو کر کہنے والے نے جملہ کہہ دیا، علم کی کمی کی بنا پر، یہی وجہ ہے قربان جائیں نبی علیہ السلام نے اس شخص کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا، البتہ اس شخص کے جملے کو صحیح کیا. اس شخص کو دین اسلام سے خارج نہیں کیا کیونکہ یہ محض جذبات تھے، علم کی کمی تھی. ورنہ علم کی کمی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں، ہوتا وہی ہے جو رب العالمین چاہتا ہے. جو تم چاہو وہی ہو نہیں، تمہاری چاہت نہیں، تمہاری مرضی نہیں، تمہاری مشیت نہیں، وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے. نوح علیہ السلام کی چاہت کیا تھی
کہ بیٹا غرق ہو جائے یا نجات پا جائے؟ کیا چاہت تھی؟ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اللہ کے آگے درخواست کر رہے ہیں ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، اللہ رحم فرما۔ کیا چاہت تھی؟ ان کی مشیت کیا تھی؟ کہ میرا بیٹا بچ جائے یا غرق ہو جائے؟ لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہاری مشیت نہیں چلے گی، ایک اللہ کی مشیت چلے گی۔ کیا ہوا؟ خالی بیٹا غرق نہیں ہوا، بلکہ اللہ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح، اپنے بیٹے کے متعلق اب تو نے سوال کر ہی دیا اور میں نے سن لیا، بس اب دوبارہ اپنے بیٹے کے لیے سوال نہیں کرنا۔ دوبارہ تو نے اپنے بیٹے کے لیے سوال کیا تو نبوت کا تاج چھین کر جاہل بنا دوں گا۔ جاؤ قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ آپ کو معلوم ہے جس سال نبی علیہ السلام کا چچا ابو طالب فوت ہوا، ابو طالب کی وفات کے 4 دن بعد آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ ایک ہی ہفتے کے اندر یہ 2 موتیں، ایک چچا کی ابو طالب کی، اور نبی علیہ السلام کس قدر محبت کرتے ہیں ابو طالب کے ساتھ، اور ابو طالب کس طرح اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کبھی بھی قوم نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کے لیے سر اٹھایا، پروگرام بنایا، ابو طالب قوم کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ خبردار، میرے بھتیجے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ابو طالب کو قبر میں دفنانا ہوگا۔ جب تک ابو طالب زندہ ہے ابو طالب کے بھتیجے محمد کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قربان جائے۔ جس وقت مقاطع ہوا اور مشرکین مکہ نے کہا اب ان کو ایک ایسی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک نشانہ عبرت بن جائے، کیا کرو؟ کہا کہ فلاں گھاٹ جس پہ مکہ کے لوگ اپنا کچرا، گند، غلاظتیں جمع کرتے ہیں، ڈھیر ڈالتے ہیں، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ماننے والوں کو اس غار میں بند کر دو، جس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ سب کو بند کر دیا گیا۔ قوم نے دیکھا کہ ابو طالب بھی بستر اٹھا کر غار میں جا رہا ہے۔ آواز دے کر قوم نے کہا ابو طالب یہ تیرا کیا تعلق ہے؟ یہ تو سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو باپ دادے کے دین کو چھوڑ دے، قوم برادری کے عقیدے کو چھوڑ دے، تو کیوں جا رہا؟ اس نے کہا میں ہوں تو باپ دادے کے دین پر، لیکن میں جا اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنے بھتیجے محمد کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اندازہ لگائیے کتنا اس کو محبت ہے، کتنا اللہ کے پیغمبر کو محبت ہے ان سے، کتنا کوشش کی ہوگی۔ 3 سال تک بھتیجے کے ساتھ بھوکھا اور پیاسا غار میں پڑا رہا۔ اللہ کے پیغمبر کی چاہت کیا تھی کہ یہ کلمہ نہ پڑھے؟ اللہ کے پیغمبر کی خواہش کیا تھی کہ یہ چچا کلمہ نہ پڑھے؟ اللہ کے پیغمبر کی مشیت کیا تھی ابو طالب مسلمان نہ ہو؟ 3 سال ابو طالب بوڑھا آدمی غار میں بھوکھا اور پیاسا پڑا ہوا ہے، نہ کھانے کی سہولت نہ پینے کی سہولت۔ اس نے کہا بھوکھا مر جاؤں گا، پیاسا مر جاؤں گا، برداشت کر لوں گا، لیکن دن میں اپنے یتیم بھتیجے محمد کا چہرہ نہ دیکھوں تو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرات میرے نبی کی کیا چاہت تھی، لیکن جب ابو طالب کا آخری وقت تھا، ابو جہل بھی بیٹھا ہے،
امیہ بھی بیٹھا ہے، سارے کافر بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام آئے، لیکن حدیث میں آتا ہے ان ظالموں نے میرے پیغمبر کو چچا تک پہنچنے کے لیے راستہ تک نہ دیا. آنے والے کے لیے راستہ رکھا جاتا ہے، آ جائے. بڑی معصومانہ انداز میں نبی علیہ السلام آہستہ آہستہ اپنے پاؤں کو رستے گئے، راستہ بناتے گئے، حتیٰ کہ چچا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ فی اذنیہ. چچا اگر قوم برادری کا مسئلہ ہے تو خالی محمد کے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دے، میرے کان میں، تاکہ صرف میرا کان سن لے. احاج لک بہا عند اللہ، تاکہ کل قیامت کے دن جب تو آئے تیرے اسی کلمے کو میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے پاس پیش جاؤں. اللہ میرے کان نے سنا تھا، میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا. کیا چاہت نہیں تھی؟ مشیت نہیں تھی؟ خواہش نہیں تھی؟ چچا نے آنکھ اٹھائی، سکرات کا وقت لگ چکا ہے، اور کہا کہ اے بھتیجے مجھے پتا ہے کہ تیرا کلمہ پڑھ لینے سے جہنم سے بچ جاؤں گا، مجھے پتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تیرا دین سچا ہے، تیری بات سچی ہے. لیکن سن لے، میں مرنے کے بعد جہنم کی آگ کو برداشت کر لوں گا، قوم کے تانے برداشت نہیں کر سکتا. یہ کہا اور وہ پرواز کر گئی. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے. کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کی چاہت نہیں تھی؟ لیکن توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے وما تشاءون الا یشاء اللہ. تمہاری مشیت نہیں چلتی، نہ کسی نبی کی مشیت، نہ کسی ولی کی مشیت، نہ کسی بزرگ کی مشیت. چاہتے ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. یہ ہے توحید. مشیت کو سمجھو، عقیدے کو سمجھو. آپ روتے ہوئے باہر آ رہے ہیں. اللہ نے جبریل امین کو قرآن دے کر بھیج دیا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ اکبر. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے من احببت، جس سے آپ کو محبت ہو، جس سے آپ کو محبت ہو. اگر آپ یہ چاہیں جس سے محبت ہے اس کو ہدایت دیتا جاؤ، چچا سے محبت ہدایت دیتا جاؤ، فلاں سے محبت ہدایت دیتا جاؤ. نہیں، جس سے آپ محبت کریں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہاں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے. مشیت کس کی چلتی ہے؟ ایک اللہ کی. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے دیکھا اسی دن. اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے، لگتا تھا کہ خوشی کے مارے اڑ جائے گا. بلال آج خوش ہے، کیا ہو گیا؟ بلال نے کہا کہ مات ابو طالب عم رسول اللہ. آج خوش اس لیے ہو اللہ کے پیغمبر کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے. بلال کسی کے مرنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے. کیوں خوش ہے؟ کہتے مات علی کفر. خوش اس لیے ہو ابو طالب کفر پر مر گیا ہے. صحابہ نے کہا یہ تو اور دکھ کی بات ہے، اگر اسلام پہ مرتا خوشی کی بات تھی، تو اس قدر خوش ہے. اس نے کہا کہ میں خوش اس لیے ہوں مجھے آج ایک مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت کا معاملہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. ہدایت کا معاملہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اگر ہدایت کا اختیار محمد رسول اللہ کے پاس ہوتا سب سے پہلے آپ خاندان قریش کو ہدایت دیتے، مکہ والوں کو دیتے، فلاں کو دیتے. پتہ نہیں میری باری کب آتی. ہدایت کا معاملہ رب کے پاس تھا. میرے پیغمبر کا پڑوس میں رہنے والا چچا کفر میں رہ رہا ہے، اللہ نے مجھے حبشہ سے بلا کر محمد کو غلام بنا دیا. میرے دوستو، جب تک توحید کی فہم نہیں ہوگی کوئی فائدہ نہیں، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکات کا. تو میں کر رہا تھا سادگی میں اس شخص نے جملہ تو کہہ دیا
مگر اس میں غلب تھا. اب جب غلب آ جائے تو شرک اور گمراہی شروع ہو جاتی ہے. حکیمانہ انداز میں نبی علیہ السلام نے اصلاح فرما دی. کیا فرمایا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ ما شاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک، تیرا خالق تو ایک اللہ ہے لیکن تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے پیغمبر بتانا چاہتے ہیں اختیار اسی کے پاس ہے جو خالق ہے، جو خالق ہے. مشیت اسی کی ہے، جو خالق نہیں ہے اس کی مشیت نہیں ہے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اللہ فرماتا ہے سنو، نوح علیہ السلام ہمارے عذاب سے اپنی بیوی کو نہ بچا سکے، لوط علیہ السلام ہمارے عذاب سے اپنی بیوی کو نہ بچا سکے. یہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. مجھے بتاؤ نوح علیہ السلام کی نگاہ ان کی بیوی پہ پڑتی تھی کہ نہیں پڑتی تھی؟ ان سے بڑھ کر مرد مجاہد کون ہو سکتا ہے؟ لوط علیہ السلام کی نگاہ ان کی بیوی پہ پڑتی تھی کہ نہیں پڑتی تھی؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں؟ نہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی، مگر وہ نگاہ ان کی تقدیر نہ بدل سکی، ان کا عقیدہ تبدیل نہ کر سکی. یہ مشیت ہے تو ایک اللہ کی ہے. اصلاح فرما دی اور ساتھ فرمایا کہ سن، یہ کہے کہ ماشاء اللہ، جو کچھ ایک اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. بچی نے جذبات میں آ کر نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد. یہ بھی محبت تھی مگر محبت میں غلب ہے. بچی نے کیا کہا؟ بچی نے تقریب میں کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر تو ایک نبی بھی موجود ہے جو کل کے آنے والے حالات بھی جانتے ہیں. اب یہ محبت میں غلب تھا کیونکہ عالم غیب وہی ایک اللہ ہے. علم غیب ایک اللہ کی صفت ہے. کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، اللہ کا ارادہ. بچی نے کہہ دیا. یہ بے ادبی میں نہیں کہا تھا اور گستاخی میں نہیں کہا تھا، یہ حد تک اللہ کے پیغمبر کی محبت اور محبت میں یہ غلب تھا. میں نے کہا کہ جب غلب آ جاتا ہے تو شرک اور گمراہی شروع ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے اس بچی سے کیا فرمایا؟ دعیہا وقولی ما کنت تقولین. بچی، جب ہم داخل ہوئے اس وقت تو پیارے پیارے اشعار پڑھ رہی تھی اور اب تو نے مجھے دیکھا اور یہ کہا اس جملے کو چھوڑ دے اور پہلے والے اشعار سن، اس کو چھوڑ دے کہ ہمارے اندر نبی ہے جو کل کے حالات جانتا. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ نظام قبور گمراہی کی جڑ، شرک کی جڑ یہی ہے. اسلام نے اسی لیے آتے ہی اس جڑ کو ختم کیا اور قربان جائے. نبی علیہ السلام قبرستان بھی جاتے تھے، دعا بھی مانگتے تھے اہل قبور کے لیے، لیکن قربان جائے قبرستان میں جا کر بھی نبی علیہ السلام جب دعا مانتے تب بھی آپ اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کرتے تھے تاکہ شرک کا شیبہ بھی نہ. حالانکہ دعائیں اللہ سے مانگی جا رہی ہے، ان قبور والوں کے لیے مانگی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر کا چہرہ کہاں ہوتا؟ قبلہ کی طرف ہوتا. تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ محض فتنے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ جذبات میں آ کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.